السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج اس وقت کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ بچوں کی تربیت سے متعلق ہے. تھوڑی سی یاد دہانی اور خاص طور پر بچوں کو آداب سکھانے سے متعلق. کسی بھی انسان کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو، اس کی عزت اور اس کا شرف اس کے دین، اخلاق اور ادب کے ساتھ. باطنی طور پر کسی انسان کے اندر کتنا تقویٰ، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ وہ جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت اور احترام ملے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی مقام ہو، اس کی کوئی پہچان ہو، اس کو لوگ اہمیت دیں. اور اگر آخرت کا خیال آئے تو اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، بخشش اور جنت کی خوشخبری ملے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو. لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر تقویٰ وہ قوت ہے جس کی بنا پر انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف لپکتا ہے. جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو وہ صرف اندر نہیں رہتا، اس کی روشنی، اس کے اثرات اس کی بیرونی زندگی میں، اس کے خارج میں، یعنی اس کے مینرز، آداب، اخلاق اور کردار کے اندر وہ تمام چیزیں جھلکنے لگتی ہیں. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی اصول ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ظاہری مینرز اور آداب تو بچوں کو سکھاتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات نان مسلم ہم سے آگے ہیں بچوں کو مینرز سکھانے کے معاملے میں، ان کی اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے معاملے میں. لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ وہ سب کچھ صرف ظاہری طور پر، اندر نہیں ہے کچھ. جبکہ ایک مومن صرف ظاہر میں اچھا نہیں ہوتا، اور صرف ظاہر میں اچھا ہونے کی کوئی قیمت بھی نہیں. اس کی ویلیو اسی وقت ہے جب وہ باطن اور ظاہر دونوں میں اچھا ہو، جب اندر بھی تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، خشیت ہو، اور اس کے باہر بھی وہ آداب اور اخلاق سے خوبصورت بنا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی اس کے آداب اور اخلاق کے ساتھ ہو. یہ آداب اور یہ اخلاق جب تک بچپن کی تربیت میں شامل نہ ہو، بچوں کی تربیت میں شامل نہ ہو، اور روز اول سے یہ سب کچھ نہ سکھایا جائے تو بڑے ہو کر آداب سکھانا اور اپنی عادتوں کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی وہ آداب اور وہ اخلاق دیں جو قرآن و سنت سے ہم ماخوذ ہے اور جو مطلوب ہے. کیونکہ کسی بھی قوم اور کسی بھی امت کی قوت اس کے افراد کی قوت ہے. اس کے افراد کے اندر کیسا اخلاق اور کیسے قیم اور ویلیوز ہیں. اگر وہ نہیں تو پھر امت کیا ہے؟ ایک بھیڑ ہے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان آداب اور اخلاق رکھتا ہے جبکہ جانوروں کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی. مثلا کھانے پینے کی بات ہے جہاں، تو جانور بھی کھاتے ہیں. کوئی ذی روح کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ جانوروں کے کھانے اور انسان کے کھانے میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی سوتے ہیں، ان کے سونے اور ہمارے سونے میں فرق کس چیز کا ہے؟
جانوروں کو بھی اللہ نے ایک لباس دیا ہوا ہے، اس لباس میں اور ہمارے لباس میں فرق کس چیز کا ہے؟ پھر اسی طرح ان کی بھی زندگی کا ہر دن صبح سے شام تک ایک خاص قسم کی مصروفیت میں ہوتا ہے، جس کا مقصد صرف پیٹ بھرنا یا چرنا یا ادھر ادھر گھومنا پھرنا یا رزق کی تلاش ہوتی ہے، جبکہ انسان کے مقاصد زندگی صرف رزق کی تلاش نہیں ہے، صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو جاننا اور انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہم سب پر لازم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور خاص طور پر جب ایک عورت ماں بن جاتی تو اس کو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور شرف عطا کیا ہے، وہاں اس کی ذمہ داری اور مسئولیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ مسئولیت کیا ہے کہ وہ ایک قوم کو اچھے افراد دے۔ ماں کسی بھی بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلا اسکول۔ وہ اس کی گود سے جو کچھ سیکھتا ہے ایک بچہ، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم خود ان کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں۔ مثلا اگر ہمارے اندر صفائی، طہارت، نظافت کا کوئی احساس نہیں تو بچے بھی گندگی میں رہنا سیکھ جائیں گے، اس کے عادی ہو جائیں گے، اور ان کو احساس ہی نہیں رہے گا کہ وہ کہاں پل رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ماں کے اندر اخلاق نہیں، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، تو بچے بھی چیخ چلا کے بات کریں گے، وہ بھی آپس میں لڑیں جھگڑیں گے، وہ بھی کسی کی عزت اور ادب اور احترام کرنا نہیں سیکھیں گے۔ اس لیے شادی سے پہلے ایک لڑکی کی زندگی تیاری کی زندگی ہوتی ہے، جب وہ ایک بیٹی اور ایک بہن ہوتی ہے، اور شادی کے بعد جب وہ ایک بیوی اور ماں بنتی ہے تو وہ عملی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ اب ہمارا تیاری کا زمانہ تو گزر گیا، اب وقت ہے عملی زندگی میں اپنی ذمہ داری نبھانے کا۔ اگر ہم سے تیاری کے زمانے میں اس کام کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کو نہیں سیکھا، تو گویا ہم نے اپنی زندگی برباد کی۔ اور آج کل ہو کیا رہا ہے کہ لڑکیاں بڑی بڑی ڈگریاں کر لیتی ہیں، بہت کچھ سیکھ لیتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بحیثیت ماں انہیں کیا کرنا ہے، یا بحیثیت بیوی ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان کو اپنے آفس میں سب کو خوش رکھنا آتا ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اگر اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں تو وہ دوسروں کو بچوں کو پڑھا سکتی، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں آتا، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں آتی، کیونکہ اس کی انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، پروفیشنل اخلاق کی ٹریننگ حاصل کی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ کیسے اسمائل کرنا ہے، لیکن گھر کے اندر وہی اخلاق آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کس طرح اسمائل کرنا ہے اور کس طرح ادب اور اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمان مائیں اس پر باقاعدہ تعلیم حاصل کریں، اس چیز کو سیکھیں۔ مدرہڈ جو یا پیرنٹنگ جو ہے، یہ پورا ایک علم ہے، ایک سکل ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر اب تک آپ نے نہیں سیکھا تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، ایسی جگہ معلوم کریں کہ جہاں آپ کو باقاعدہ اس کی تعلیم مل سکے، آپ کو تربیت مل سکے، یا جو بھی کامیاب مائیں ہیں ماضی کی یا حال کی، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے بارے میں پڑھیں، جانیں، سیکھیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو واقعی مفید انسان بنا کر اٹھائیں، جو دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت کا باعث ہو اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو۔ لیکن کوئی بھی چیز صرف آئی وش، آئی ہوپ، آئی لو، آئی تھنک اس سے نہیں ہوتی۔ وشز کے ساتھ انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، سیکھے بغیر خود سے کچھ نہیں آتا، جاننا پہلا قدم۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اچھی ماں، مثالی ماں کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ماضی میں اچھی مائیں کیسی تھی، اب ہم اچھی مائیں کیسے بن سکتے ہیں، اس کے بارے میں جانیں۔ تربیت کے لیے اچھا رول ماڈل مہیا کریں۔
باپ کا جہاں تک کردار ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے، ظاہر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو اچھے ادب سے زیادہ کوئی چیز نہیں دے سکتا، یعنی سب سے بہترین تحفہ جو باپ دے سکتا ہے بچے کو وہ ادب حسن ہے، عمدہ ادب، مینرز، اخلاق. اور اس کے علاوہ جب وہ کمائی کرے تو حلال کی کرے تاکہ بچوں کو لقمہ حلال کھلائے. جب بچے لقمہ حلال کھائیں گے تو انشاءاللہ اچھے انسان بھی بنیں گے. ایک شخص نے حضرت عمر کے پاس آ کے شکایت کی کہ میرا بچہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا، بدتمیز ہے، آپ اس کو کوئی نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں. تو حضرت عمر نے بلایا اور کہا کہ تم کیسے بیٹے ہو، اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے اور باپ کی بات نہیں مانتے. تو اس پر ناراض ہونے لگے، اس کو سمجھانے لگے. تو بچے نے کہا کہ کیا بچے کے بھی باپ پر کچھ حق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا بالکل ہے. کہا کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بچے کا حق باپ پر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو بچہ بولا کہ میرے باپ نے مجھے ایک بھی حق نہیں دیا. میرے باپ نے ایک سیاہ باندی سے جو مجوسی تھی اس سے شادی کی، مجوسی غلام عورت سے شادی کی. میرا نام جعل رکھا جس کا معنی ہے سیاہ فام بد شکل، اور مجھے قرآن کی کوئی تعلیم نہیں دی. تو بجائے اس کے کہ حضرت عمر بچے کو ناراض ہوتے، باپ سے ناراض ہوتے کہ جب تم نے اس کے لیے اچھی گود کا ہی اہتمام نہیں کیا، اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، تم نے نام اچھا نہیں رکھا، اس کو تعلیم و تربیت ہی نہیں دی، تو اب اس بچے سے تم کیا توقع رکھتے ہو، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ تو اس لیے باپ کا فرض کیا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اچھا ماحول فراہم کرے، اپنی اولاد کو اچھا نام رکھے اور اچھی تعلیم دے، اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو رزق حلال کا بندوبست کرے. جہاں تک آداب سکھانے کا تعلق ہے، کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے، میں چند چیزوں کی آپ کو صرف ہنٹس دوں گی آج کے لیے بطور یاد دہانی. چند ٹپس جن کو کی پوائنٹس کے طور پر اپنے بچوں کے اندر آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر دیکھنا ہے کہ وہ ادب اور اخلاق ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا. پیدا ہونے کے بعد بچہ فوراً کیا کرتا ہے؟ رونے لگتا ہے. اس کے رونے کا علاج کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں علاج؟ دودھ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. دودھ ابھی نہیں آیا ہوتا لیکن سینے سے لگاتے ہیں. یعنی پہلی ضرورت کھانا پینا ہوتا ہے. اسی وقت سے کھانے کے آداب شروع ہو جاتے ہیں. اور اس ادب میں پہلا ادب کیا ہے کہ ماں اپنے سینے سے لگا کر پہلی مرتبہ جو فیڈ کرے گی اس کو، تو کس سے کرے گی؟ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے. کیوں؟ اگر انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان شریک ہو جاتا ہے. لیکن کتنی مائیں اس اصول کو یاد رکھتی ہیں کہ خود کھاتے ہوئے بھی اور بچے کو کھلاتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ اس کی زندگی کے پہلے دن پہلی خوراک جو اس کے منہ میں جائے، چاہے وہ گھٹی جائے، شہد جائے، کھجور جائے یا ماں کے سینے سے کچھ اترے، پہلی چیز کیا ہے؟ بسم اللہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے بیٹے کو کہا تھا کہ یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کیا آپ کو یاد رہے گا کہ اپنے بچوں میں جا کے آپ نے آج یہ ٹیسٹ کرنا ہے، کیا آپ بسم اللہ سے کھا رہے ہیں، سامنے سے کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مس کر دیا، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی. کیونکہ ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو چھری کانٹے سے کھانا ضرور آئے، ورنہ وہ بہت آکورڈ فیل کرے گا جب بات پڑھنے کے لیے کہیں جائے گا. ان کا ڈر ضرور ہے کہ ہمارا بچہ سوسائٹی میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں، لوگوں کے سامنے کیسے اسے کھانا آتا ہے یا نہیں. لیکن نہیں دیکھتے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر اس کو کتنا عبور ہے، یا وہ اس کے عمل میں ہے یا نہیں.
پھر اسی طرح پانی پینے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیسے پکڑنا ہوگا، کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے پکڑنا ہوگا. پینے سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ. کتنی دفعہ پینا ہوگا؟ 3 سانس. اور سانس اندر نہیں لینا، سانس باہر لینا. بیٹھ کر پینا، اللہ یہ کہ کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ انسان کو ایکسیپشنل صورت میں کھڑے ہونے کی بھی اجازت. once in a while ہمیں چیک کرنا کیا ہمارے بچے ہی کرتے. بہت سی مائیں بچوں کو روٹی کا ٹکڑا پکڑا دی تو سارے گھر میں گھومتے پھرتے ہیں، بسکٹ گراتے پھرتے ہیں، کھاتے پھرتے ہیں، ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے ادھر. یا پھر اس کھانے پینے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے اور ماں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ رزق ضائع کر رہے ہیں. کچھ کھانا نیچے گرائیں گے، کچھ ادھر کچھ ادھر. ٹھیک ہے ایک دن میں ادب نہیں آتا، ایک دن میں سب نہیں سیکھ سکتے، لیکن اگر ہمارے اپنے ٹارگٹ سیٹ ہے کہ یہ سکھا کر چھوڑنا اور بچوں کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے کہ کھانے کا بھی ایک ادب اور احترام ہے، اس کو پاؤں کے نیچے نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، یعنی اپنے کپڑوں کو خراب نہیں کرنا. لیکن یہ صرف لیکچر دینے سے نہیں آئے گا، بچوں کو عمل سے آئے گا، سکھانے سے، کرنے سے آئے گا، توجہ سے آئے گا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر اطاعت کا اتنا زیادہ جذبہ کہاں سے آیا. حضرت ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کون سا اسکول تھا، کون سا معہد تھا، کون سا مدرسہ تھا، روضہ تھا، حضانہ تھا، کہاں بھیجا تھا انہوں نے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ کتنے کھلونے تھے ان کے پاس، کتنی کتابیں تھیں، ان کا بیڈ کیسا تھا، ان کے روم میں کیا کچھ کلرفل پکچرز لگی ہوئی تھا یہ سب کچھ نہیں تھا. لیکن جتنے فرما بردار اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے تھے، کیا اتنے فرما بردار ہمارے بچے ہیں جن کو ہم نے اتنی پیمپرنگ کی ہے کہ پنجوں پہ کھڑے ہو کے ان کی ہر خواہش پوری کی، انہیں دھوپ نہ لگے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو ہر وہ چیز ملے جو وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر ہمارے بچوں کے پاس لیٹسٹ کھلونا نہ ہو تو ہم ان پہ رحم کرتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اور بعض وقت رونے بھی لگتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچے ہی تو محروم ہو گئے اس دنیا سے. حالانکہ یہ محرومی کوئی بڑی محرومی نہیں. اگر وہ ادب اور اخلاق سے محروم ہے تو یہ اصل محرومی ہے، اگر دین اور ایمان سے محروم ہے تو یہ اصل محرومی ہے. اگر وہ والدین کے فرما بردار نہیں اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کس چیز کا حکم دیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا ہمارے بچوں کو والدین کے ساتھ احسان کرنا آتا ہے؟ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ جو والدین نے ہمارے ساتھ کیا اس سے بھی اچھا ہم ان کے ساتھ کریں. کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ جسٹیفائی کرتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے ماں باپ نے یہ بھی زیادتی کی، یہ بھی کی، یہ بھی نہیں دیا، وہ بھی نہیں دیا، ایسا بھی نہیں کیا، ویسا بھی نہیں کیا، اور پھر اس پر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اگر ہم بچوں کو وہ سکھائیں گے جو اللہ کی نگاہ ہمیں پسندیدہ ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے بھی فرما بردار بنے گا. ہمیں ان کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، اس لیے نہیں اپنی اطاعت کا خوگر بنانا کہ ہم نے ان پر احسان کیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں بچوں کو اپنے احسان نہیں یاد دلانے، ہم نے تمہیں دودھ پلایا، ہم نے تم کو کھلایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے والدین کی بات مانو. اور اس میں صرف ہم عورتیں نہیں آتی، باپ بھی آتے ہیں. بہت سی خواتین اپنے حق تو خوب جتاتی ہیں لیکن باپ کا حق نہیں بتاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمیشہ دور رہے بیٹے سے، ماں نے ان کو اللہ کی اطاعت بھی سکھائی اور باپ کی اطاعت بھی سکھائی. اسی لیے جب وہ آئے اور انہوں نے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہ ابا جان آپ کر لیجیے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ٹین ایجر ہیں، صبر کرنا آتا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کیا ہمارے ٹین ایجرز میں صبر ہے؟ کیا ان کے اخلاق اور آداب میں صبر ہے؟